عمران خان شیخ مجیب الرحمان بنتے جا رہے ہیں۔ اگر خان صاحب رہا نہ ہوئے اور کپتان ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم نہ بنے تو پاکستان میں ایک اور سکوت ڈھاکہ ہوگا اور یہ ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک ویڈیو لگی جس میں یہ بتایا گیا کہ غدار کون تھا، جنرل ایوب خان یا پھر شیخ مجیب الرحمان۔ عمران خان جو کبھی شیخ مجیب الرحمان کو بارہا غدار کہتے تھے، آج شیخ مجیب الرحمان کو محب وطن گردان رہے ہیں اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو ویڈیو لگائی ہے اس میں صاف ظاہر کیا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے ساتھ تھے، پاکستان کے لیے وفادار تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کریں شیخ مجیب الرحمان ورسز عمران خان تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کر عیاں ہو جائیں گی۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز گراس روٹ لیول سے کیا۔ 1966 میں شیخ مجیب الرحمان اس وقت کی اسٹوڈنٹ یونین کو لیڈ کر رہے تھے اور شیخ مجیب الرحمان ہی تھے جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے تھے۔ عمران خان کے اگر سیاسی کیریئر کی بات کریں تو عمران خان کا سیاسی کیریئر ایک پیراشوٹ کے طور پر تھا۔ عمران خان کے سیاسی کیریئر میں عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل تھی، جس کے لیے ایک سب سے بڑی گواہی جنرل ظہیر الاسلام کی ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام اپنی ایک سپیچ میں کہتے ہیں کہ ہم نے وقت کی ضرورت سمجھا اور ہم نے ہی تیسری پولیٹیکل فورس کو قوت دی اور اس تیسری پولیٹیکل پارٹی کو ہم نے سپورٹ کیا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا فیض آباد دھرنا ہو یا پھر پاکستان میں جنرل الیکشن 2018، پاکستان کی جتنی بھی سیاسی تاریخ ہے اس میں تھرو ڈیجیٹل میڈیا اور تھرو الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کی آزادی یہ بات عیاں کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ایسی جماعت ہے جس کو ٹھوس اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اور اب عمران خان جو کل شیخ مجیب الرحمان کو غدار کہتے تھے، آج کیوں شیخ مجیب الرحمان بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کچھ ہوا، اگر میری رہائی میں تاخیر ہوئی اور میری رہائی کے بعد اگر ہم پاور میں نہ آئے تو یہ ملک اور اس ملک کا نظام تتر بتر ہو جائے گا۔ جس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں اس وقت نظر آتی ہے کہ جب ملک کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اور اس وقت عمران خان جنرل باجوہ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن تک دینا چاہتے تھے، وجہ صرف ایک تھی کہ نواز شریف پاور میں نہ آئے اور آصف زرداری پاور میں نہ آئے۔ جب نواز شریف اور آصف علی زرداری نے 90s میں میثاق جمہوریت کیا تو اس وقت بھی عمران خان ہی تھے جو ان کے اگینسٹ تھے اور عمران خان ہی تھے جنہوں نے جنرل مشرف کے مارشل لا کو ویلکم کیا، اور اس کی سیلیبریشن عمران خان کی کتاب کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ عمران خان کا اس طرح آرمی کے اقتدار میں آنے کو سیلیبریٹ کرنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو پاور میں دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ عمران خان میثاق جمہوریت کرنا نہیں چاہتے، جبکہ شیخ مجیب الرحمان کا جو ایجنڈا تھا وہ واضح جمہوری تھا، پارلیمانی تھا اور آئین و قانون کے مطابق صوبوں کو ان کے رائٹس دینا تھا اور صوبوں کو ان کی اکانومی کے اوپر کھڑا کرنا تھا۔ عمران خان بمقابلہ شیخ مجیب الرحمان، ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ 2017 میں نواز شریف صاحب جب سپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو نواز شریف اس وقت کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان غدار نہیں تھا بلکہ لیڈروں کو باغی بناتے رہے ہیں، اور یہاں پر نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ہی نشانہ بنایا۔ شیخ مجیب الرحمان ورسس عمران خان، ہمیں کارساز کا جو حملہ ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر، اس میں عمران خان نے اپنا سٹانس لیا کہ جو کارساز کا اٹیک ہوا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر، اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ ہی مورد الزام ہے، یعنی اس کا الزام بھی انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر ہی دیا۔ عمران خان ورسز شیخ مجیب الرحمان اگر ہم موازنہ کریں تو ہمیں ایک بات اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے جتنے ساتھی تھے سارے کے سارے گراس روٹ لیول پر تھے، اور شیخ مجیب الرحمان ہی تھے کہ جنہوں نے پوری کی پوری پارٹی کو
اور اپنی لیڈرشپ کے اندر اپنی جماعت کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوا تھا، اور ان کی جماعت ایسی تھی کہ جو شیخ مجیب الرحمان کے بعد بھی ایگزسٹ کرتی تھی۔ عمران خان ورسز شیخ مجیب الرحمان میں اگر ہم دیکھیں تو آج پاکستان تحریک انصاف کئی دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے گروپس ہیں۔ کوئی گروپ ایسا ہے بیرسٹر گوہر کا ہے، کوئی گروپ بیرسٹر سلمان کا ہے، کوئی ایسا گروپ ہے جو شیر افضل مروت کا ہے۔ تو ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ چل کیا رہا ہے، اور کہیں ہمیں اپوزیشن لیڈر نظر آتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر جو تحریک انصاف کے بیانیے کو لے کر نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، عمر ایوب صاحب، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عمر ایوب صاحب کے والد جنرل ایوب خان ہی وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے شیخ مجیب الرحمان کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ تو عمران خان ورسز شیخ مجیب الرحمان اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان ورسز شیخ مجیب الرحمان میں ایک چیز ہے، شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان اس لیے نہیں توڑا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو واضح اکثریت کے ساتھ وزارت عظمیٰ نہیں دی گئی، بلکہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کچھ الگ تھی۔ بنگالیوں کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے تھے، بنگالیوں کی اکانومی ڈسٹرب تھی، بنگالیوں کا خارجہ نظام بالکل درہم برہم تھا، اور بنگالیوں کے جو بنیادی حقوق تھے وہ ان سے چھین لیے گئے تھے۔ ان کے پاس نہ بارڈر تھا، نہ ان کے پاس بارڈر پر موجود ان کی حفاظت کے لیے کوئی وہاں پر دفاعی نظام موجود تھا۔ اس وقت بنگالی بالکل تنہا بے یار و مددگار تھے، تب جا کر شیخ مجیب الرحمان نے سکوت ڈھاکہ ہونے دیا، وگرنہ آج مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یکجا ہوتے۔ شیخ مجیب الرحمان ورسز عمران خان اس وقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، جس میں یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے بعد کون پاکستان کے ساتھ ہے، کون پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران خان اگر پاور میں آتے ہیں تو پھر سب اچھا ہے، عمران خان اگر پاور میں نہیں ہوتے تو پھر دنگے، فساد، پھر کیا ملک کے اندر 9 مئی کے واقعے کا ہونا، پھر ملک کے اندر 25 مئی جیسے واقعات، پھر ملک کے اندر دھرنے، پھر ملک کے اندر لانگ مارچ۔ Is it possible کہ کسی ایسے پروگریسو ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے؟ عمران خان ورسز شیخ مجیب الرحمان ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ شیخ مجیب الرحمان جو پروگریسو لبرل پالیٹکس کرنے والے تھے، اور عمران خان جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر سیاست کے سمندر میں غوطہ لگا چکے ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ پاکستان زندہ باد۔